ہر رات میری دیورانی دیور سے کہتے بس کرو مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، لیکن میرا دیور پھر بھی اپنی طاقت لگا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دل مچلنے لگا اور میں بھی دیور۔ یہ بات تب کی ہے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے دیور کے گاؤں میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ میرا دیور بہت امیر خاندان سے تھا۔ گاؤں میں ان کا گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں صرف میرا دیور اور دیورانی رہتے تھے۔ میرے دیور کی عمر 50 سال تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کا جسم فٹ تھا اور میرے شوہر سے 2 سال بڑے تھے، لیکن میرے شوہر ان کے مقابلے میں کافی کمزور جسامت کا مالک تھا۔ میرے دیور دکھنے میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتے تھے۔ میرے دیور کو دیکھ کر کبھی کبھی میرا دل یہی کرتا کہ کاش میری شادی میرے دیور کے ساتھ ہو جاتی، کیونکہ میرا شوہر اکثر کام کے سلسلے سے ہمیشہ مجھ سے دور ہی رہتے تھے۔ آج بھی جب رات کو میرے شوہر میرے ساتھ نہیں تھے تو میں اکیلی بستر پر تنہا رات گزار رہی تھی کہ تبھی اچانک مجھے حویلی میں کسی کی آہستہ آہستہ چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز بڑی ہی الگ تھی، جیسے کوئی اپنی پیار کی دنیا میں گم ہو۔ ان آوازوں کو سن کر میرا بھی دل بہت زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ جب میں آواز کو سنتے سنتے آگے بڑھی تو میں نے دیکھا یہ آواز تو مجھے اپنے دیور دیورانی کے کمرے سے آ رہی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ میرے دیور کی عمر تو کافی ہو گئی ہے، میرا شوہر اب نہیں آتا پاس تو وہ اس عمر میں کیسے یہ سب کر رہے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے دروازے کے باہر سے کان لگائے تو مجھے اپنی دیورانی کی آواز آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی بس کرو مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، لیکن میرا دیور بھی پھر بھی اپنی طاقت لگا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا بھی دل مچلنے لگا۔ اچانک جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرا دیور اور دیورانی کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ جب یہ سب کر کے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور میری آنکھوں کو دیکھ کر وہ میرے جذباتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف لے گئی اور وہاں جا کر دیور جی نے بڑے زوروں کے ساتھ میرا نام انفال ہے۔ میں اپنی عمر کے جس حصے پر تھی جہاں پر لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اس کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری عمر اب 35 سال تھی۔ میری شادی نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے وقت رہتے ہی میری چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے پہلے کر دی۔ میری بہن کا رنگ مجھ سے کافی بہتر تھا، اسی وجہ سے اس کے لیے کافی اچھے اچھے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے۔ شادی کو لے کر میرے بھی کئی خواب تھے جو مجھے اپنی زندگی میں ادھورے لگ رہے تھے۔ میں ہمیشہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر یہی کہتی کہ ماں کیا کبھی زندگی میں میری شادی ہوگی یا میں ہمیشہ ہی ایسی ہی کنواری بیٹھی رہوں گی۔ میری ماں میری بات سن کر یہی کہتی کہ انفال تو یہ سب بالکل مت سوچ، دیکھنا اللہ تیرے لیے بہت ہی اچھا لڑکا تیری زندگی میں بھیجے گا جس کے ساتھ دیکھنا تم بہت خوش رہو گی۔ یہ سب سوچ کر میں بھی اپنے دل کو تسلی دے دیا کرتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ میری عمر کی میری ساری دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب تو ان کے بچے بھی ہو چکے تھے۔ اکثر میری سہیلیاں مجھے تانا دیا کرتی تھی کہ تجھ جیسی سانولی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، جسے سن کر میں گھر آ کر بہت ہی زیادہ روتی تھی۔ میں ملتان کے ایک بڑے شہر میں رہتی تھی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے گھر میں میرے امی ابو چھوٹی بہن رہتی تھی
جس کی شادی ابھی 1 سال پہلے ہو چکی تھی اور ابھی 1 مہینے پہلے اس نے بہت ہی پیارے سے بچے کو جنم دیا تھا۔ سامنے ہونے کی وجہ سے میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آتا تھا، اگر کوئی رشتہ آتا بھی تو وہ مجھے دیکھ کر انکار کر کے چلے جاتے۔ اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ میں نے اپنے خوابوں کو خود سے توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید میری قسمت میں کوئی لڑکا لکھا ہی نہیں ہے۔ اب جب بھی کوئی میرے سامنے رنگ کا مذاق اڑاتا تو اس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو اچھے طریقے سے سمجھا لیا تھا کہ اب مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کاٹنی ہے۔ یہی سب سوچ کر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ تبھی ایک دن ماں مجھ سے کہنے لگی، انفال دیکھنا، تیرے ایک ہی بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا۔ ماں کی بات سن کر میں نے کہا، ماں کیا تم دن میں خواب دیکھ رہی ہو؟ ماں مجھے کہنے لگی کہ نہیں انفال، تو میری بات پر یقین رکھ۔ ہمارے پڑوس میں جو نسیم خالہ ہے نا، ان کے کسی دور کے رشتے دار کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر بھی 50 سال ہو چکی ہے اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ ماں مجھے کہنے لگی کہ اس لڑکی کی جو خالہ ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس لڑکی کی شادی ہو جائے۔ میں نے نسیم خالہ کو تیری فوٹو بھیج دی ہے، اگر تو لڑکے کو پسند آ گئی تو یہ شادی جلدی ہو جائے گی۔ ماں کی باتوں کو سن کر میں نے کہا کہ ماں آپ جانتی ہیں نا، میرے سامنے رنگ کی وجہ سے ہر لڑکا مجھے دیکھنے کے بعد ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ماں مجھے کہنے لگی کہ تو ان سب باتوں کو اور زیادہ مت سوچ، اللہ پر بھروسہ رکھ، دیکھنا اللہ تیرے لیے بہت ہی اچھا کرے گا۔ ماں کی باتوں کو سن کر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو بھی کتنی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اگر میں آج خوبصورت ہوتی تو میری شادی کب کی ہو چکی ہوتی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت ہی زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل بھی جب لڑکا اس رشتے سے انکار کر دے گا تب ماں کو کتنا زیادہ دکھ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی لڑکا میرے سامنے رنگ کو دیکھتا تو انکار کر کے چلا جاتا۔ پھر اسی طرح پورے 2 دن گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن اچانک ماں میرے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگے، انفال یہ مٹھائی کھا اور شادی کی تیاری شروع کر دے۔ ماں کی باتوں کو سن کر میں نے کہا کہ ماں تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ماں مجھے کہنے لگی، وہی جو سچ ہے جس کے لیے تو اتنے سالوں سے ترس رہی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں مجھے اتنا مت الجھاؤ، سیدھا سیدھا بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے پرسوں تجھے ایک لڑکے کے بارے میں بتایا تھا جس کی عمر 50 سال ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میں نے ماں سے کہا ہاں۔ ماں مجھے کہنے لگی، وہی لڑکے نے تجھے دیکھ کر شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اور یہ کہتے ہی ماں خوشی سے جھوم اٹھی، لیکن میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر اس لڑکے نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ ماں میرے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی اور گھر میں سب کو مٹھائی بانٹنے لگی۔ میں بستر پر بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے میرا چہرہ دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی اچانک ماں دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور اس کے کان پر فون لگا تھا اور وہ فون پر بس ہاں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ پھر فون رکھتے ہی مجھے خوشی سے کہنے لگی کہ انفال دیکھ، اللہ نے تیری سن لی۔ پہلے تو لوگ اس رشتے کے لیے انکار کر دیتے تھے، لیکن اب دیکھ لڑکا تو شادی کے لیے بے قرار ہو رہا ہے اور اس نے 2 دن کے اندر ہی شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ ماں کی ساری باتیں سن کر میں نے ماں سے کہا، ماں لڑکا کہیں لنگڑا لولا تو نہیں ہے؟ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو ماں مجھے کہنے لگی کہ میں نے اس کی فوٹو دیکھی تھی، اچھا بھلا ہے وہ، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ شادی اپنی اس خالہ کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہے۔
اور اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ گاؤں میں رہتا ہے، جس کی شادی بہت پہلے ہی ہو چکی تھی۔ تیرے لیے یہ بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، تجھے نہ پیسوں کی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی، نہ ہی تیرے ساس سسر ہیں جو تجھے تنگ کریں گے۔ ماں کی ان ساری باتوں کو سن کر میرے دل میں بھی اب ہلکی سی خوشی ابھرنے لگی تھی۔ مجھے بھی لگنے لگا کہ شاید اللہ نے میری آج سن لی ہے۔ کہتے ہیں نا، جب ہم کسی چیز کے پیچھے شدت سے بھاگتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملتی، اور جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب یہ چیز ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میری بھی زندگی میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جو چاہتی تھی وہ مجھے آج مل رہی ہیں۔ پھر شام کو لڑکے والے کی طرف سے شادی کا جوڑا بھی بھیج دیا گیا۔ تب میں نے لڑکے کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکا تو دیکھنے میں مجھے فٹ نظر آ رہا تھا، بس اس کی عمر مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ ویسے دیکھا جائے تو عمر تو میری بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ اس لڑکے نے مجھ سے زیادہ بات چیت تو نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ اس کی خالہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی، وہ میری نظر بھی اتار رہی تھی۔ لڑکے کا نام عارف تھا۔ اس کی خالہ بتانے لگی کہ عارف خاندانی کاروباری ہے، جس میں وہ ہمیشہ بہت زیادہ مصروف رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ کی موت بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ میرے علاوہ اس کا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ کام کاج میں وہ اتنا زیادہ گم ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی زندگی پر بھی بالکل دھیان نہیں دیا۔ اسی وجہ سے اس کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے۔ عارف کو دیکھ کر یہ اندازہ بالکل لگایا نہیں جا رہا تھا کہ سچ میں اپنے کام کاج میں بہت ہی زیادہ بزی رہتا ہے، کیونکہ جب سے وہ گھر پر آیا تھا تب سے وہ فون پر ہی زیادہ بزی تھا۔ اس نے تو مجھ سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کی، لیکن ہم دونوں کا نمبر ایکسچینج ہو گیا تھا۔ پھر میری فیملی اور عارف کی خالہ نے شادی کا دن فکس کر دیا گیا، اور اگلے ہی 4 دن کے بعد یہ شادی کی تاریخ رکھ کی گئی۔ یہ شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میرے گھر میں تو پوری خوشی کا ماحول بنا ہوا تھا۔ میری بہن، میرے ماں باپ، سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ شادی کو لے کر میں نے بہت سے خواب سجائے تھے، آج وہ میرے پورے ہونے والے تھے۔ سہیلی نے بھی مجھ سے سہاگ رات کے بارے میں اچھے سے بتا دیا تھا۔ ان سب باتوں کو سن کر میرے اندر کی بے قراری اب بڑھنے لگی تھی۔ صدیوں کی جو میری چاہت تھی آج وہ پوری ہونے والی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد آج میں لال جوڑا پہن کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میری ماں تو مجھے دیکھتے ہی رونے لگی، کہنے لگی میں اللہ کے آگے بہت ہی دعا کرتی تھی کہ تیری شادی ہمارے جیتے جی ہو جائے، پر دیکھو آج اللہ نے میری یہ بھی دعا پوری کر دی۔ اللہ جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے ماں کی آنکھوں سے آنسو پونچھے، اور ہم دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر خوب رونے لگی تھی۔ تبھی میری چھوٹی بہن بھی پیچھے سے آئی اور کہنے لگی، امی آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو بلکہ خوشی کا دن ہے۔ پھر مجھے نکاح کے لیے بٹھایا گیا۔ عارف میرے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا۔ آج میری اتنے سالوں کی جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ گھر سے رخصت ہو کر جب میں اپنے سسرال پہنچی تو وہاں پر میں ان کے اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ گھر پر اس کی خالہ نے میرا استقبال کیا تھا، اور اس کے کچھ رشتے دار تھے۔ پھر خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے عارف کے کمرے تک لے گئی، اور مجھے کہنے لگی، یہ گرم دودھ کا گلاس اپنے شوہر کو دے دینا، یہ ان کی ایک رسم ہوتی ہے۔ میں ان کی خالہ کی بات سن کر تھوڑا شرما گئی تھی، پھر گلاس کو پکڑ کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر جب گئی تو میں نے عارف کی بڑی بڑی تصویریں دیوار میں ٹنگی دیکھی، جس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ روم تو اتنا بڑا تھا کہ میں اس میں ایسے لگتا تھا کہ 3 بیڈ اور آ سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ پریشانی بہت ہی زیادہ تھی کہ عارف نے ایک بار بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اپنے کام کاج میں بزی ہوگا، اسی وجہ سے میں نے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیا اور گھونگھٹ اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔
پھر آدھے گھنٹے کے بعد جب عارف کمرے میں داخل ہوا تو میری دھڑکنیں بڑھنے لگی تھی۔ کمرے میں پورا سناٹا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے بغل میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ مجھے کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے عارف سے کہا کہ آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ عارف میری بات سن کر کہنے لگا کہ تم بولو۔ میں نے کہا کہ اچھا تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ مجھے پسند کرتے ہو یا پھر آپ نے یہ شادی صرف اپنی خالہ کے کہنے کی وجہ سے کی ہے؟ عارف کہنے لگا یہ رشتہ ویسے خالہ نے طے کیا تھا، لیکن مجھے تم پسند آئی تبھی میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ پھر میں نے کہا کہ میں تو سانولی ہوں اور آپ کو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری باتوں کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے وہ چپ رہا اور پھر کہنے لگا دیکھو میں مانتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن جس لڑکی کی میں خواہش رکھتا تھا وہ مجھے آج تک نہیں ملی۔ جب خالہ نے مجھے تمہاری فوٹو دکھائی تو مجھے تم ایک ہی نظر میں پسند آ گئی اور میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے آگے میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ تب ہی عارف نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ کیا تم مجھے نہیں پسند کرتی؟ کیا تم اتنے سوال کر رہی ہو؟ یہ سنتے ہی میں چپ ہو گئی۔ پھر عارف نے لائٹ بند کرتے ہی آہستہ آہستہ وہ سب کیا جس کی تمنا مجھے کئی سالوں سے تھی، جس کی خواہش کے لیے میں ہمیشہ تڑپتی تھی کہ میرا شوہر مجھے بے پناہ محبت کرے۔ آج وہ رات تھی جب عارف مجھ پر خوب پیار لٹانے والے تھے۔ عارف نے رات بھر مجھ سے بہت ہی بے پناہ محبت کی۔ پھر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں فریش ہو کر کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ ناشتہ تیار کر کے جب میں نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تو خالہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کاش اگر آج عارف کی ماں ہوتی تو بہت ہی خوش ہوتی۔ پھر کچھ دیر بعد عارف بھی ناشتے کرنے کے لیے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بہت مزیدار کھیر بنائی تھی، جس کھیر کو کھاتے ہی سب لوگ میری تعریفیں کرنے لگے۔ پھر خالہ مجھے کہنے لگی کہ آج منہ دکھائی کی رسم کی گئی ہے اور تمہارے لیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ لیا ہے جسے آج تمہیں پہننا ہے۔ ان کی ماں تو نہیں تھی، لیکن وہ پورا ماں کا فرض نبھا رہی تھی، جسے دیکھ کر میں بہت ہی خوش تھی۔ پھر کچھ دیر بعد منہ دکھائی کی رسم کی گئی۔ منہ دکھائی کی رسم میں بھی سب نے میری تعریفیں کی۔ کسی نے میرے سانولے پن کا ذکر نہیں کیا تھا، جس سے میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ پھر جب میں اس رسم کو ختم کر کے جب واپس کمرے میں آئی تو میں نے عارف سے ایک بات پوچھی کیا آپ کو میرے سانولے رنگ سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کل رات کو بھی یہ ساری باتیں پوچھ رہی تھی اور اب پھر تم شروع ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تم مجھے پسند آئی ہو۔ یہی بات سانولے چہرے کی تو انسان کا چہرہ نہیں بلکہ سیرت دیکھی جاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہی عارف مجھے اپنے گلے لگا لیا اور پھر کمرے کو بند کرتے ہی مجھ پر پیار لٹانے لگا۔ میری زندگی ایسے ہی ہنستے کھیلتے گزر رہی تھی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میں اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ امی ابو کا کبھی جب فون آتا تو وہ عارف کے بارے میں پوچھتے اور میں ان سے یہی کہتی کہ عارف میرا بہت خیال رکھتا ہے، آپ کو میری فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ماں میری باتیں سن کر کہنے لگی کہ دیکھا انفال میں تجھے کہتی تھی اللہ دیکھنا تیرے لیے اچھا ہی کرے گا، اور آج تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ میں دعا کروں گی کہ تیری خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ اب میری شادی کو پورے 7 مہینے ہی گزرے تھے کہ تبھی اچانک عارف آ کر مجھے کہنے لگے اپنے کاروبار کے سلسلے میں مجھے واپس اپنے گاؤں جانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی میں تھوڑا اداس ہو گئی تھی۔ کہا کہ میں آپ کے بغیر اکیلی یہاں پر کیسے رہوں گی؟ تبھی عارف مجھے کہنے لگا ارے پگلی تم پریشان کیوں ہوتی ہو، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو گی۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر میں نے ہم دونوں کا بیگ پیک کر لیا۔ پھر اگلی صبح مجھے عارف اپنے ساتھ گاؤں میں لے گئے۔
پھر پورے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں عارف کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تو میں اسے دیکھ کر چونک گئی، بلکہ وہ گھر نہیں تھا، ایک حویلی تھی جو کافی صدیوں پہلے بنائی گئی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑی ہو کر اس حویلی کو ہی دیکھ رہی تھی، تبھی عارف مجھے کہنے لگا کہ تم باہر کھڑی اس حویلی کو دیکھتی رہو گی یا پھر میرے ساتھ گھر کے اندر بھی چلو گی؟ پھر میں نے فوراً عارف کا ہاتھ پکڑا اور ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جاتے ہی میری ایک دیورانی مجھے ملی۔ عارف کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہیں۔ عارف کی دیورانی کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ پھر کچھ منٹ کے بعد ہی مجھے پیچھے سے ایک آدمی کی آواز آئی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ میرا دیور تھا۔ میرے شوہر عارف اپنے بھائی کے گلے لگے تو میرے دیور میرے شوہر کو کہنے لگے، عارف تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تیرے آنے کا استقبال کرتے۔ جسے سنتے ہی عارف کہنے لگا، ارے بھائی میں کسی کام سے یہاں پر آیا ہوں، اب ساری بات آپ مجھے دروازے پر ہی پوچھ لیں گے کیا؟ یہ کہتے ہی میرے دیور نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، اچھا تو چل ہم بعد میں اس بارے میں بات کریں گے، اور بتا کیسا ہے؟ رہا تھا کہ وہ تو ابھی صرف 40 کی عمر کا ہے۔ وہ دکھنے میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میری دیورانی کی عمر کافی زیادہ مجھے لگی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں اور زیادہ نہیں سوچا۔ عارف کی حویلی دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس حویلی میں بہت سارے روم بنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ حویلی بہت ہی پرانی بنائی ہوئی ہے۔ میں نے جب دیورانی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ حویلی میرے ساس سسر کے بڑوں نے بنائی تھی۔ سنا تھا اس میں بہت ہی بڑی فیملی رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ساری فیملی الگ ہو گئی، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب صرف میں اور میرے شوہر ہی اس میں رہتے ہیں۔ میں اپنی دیورانی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تبھی پیچھے سے 3 بچے ماں کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے میری دیورانی کے گلے لگ گئے۔ دراصل میرے شوہر کی شادی بعد میں ہوئی تھی اور دیور کی شادی پہلے ہو چکی تھی۔ خیر پھر میری دیورانی نے میری ملاقات ان سے کروائی۔ پھر کافی گھنٹے کی گپ شپ کے بعد میری دیورانی نے مجھے میرا کمرہ دکھایا۔ یہ کمرہ عارف کے گھر سے کافی زیادہ بڑا تھا۔ دیواروں پر ہر چیز پرانی رواج کی بنی ہوئی تھی۔ ان سبھی کو میں دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک آہستہ سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر زوروں سے ہنسنے لگے، کہنے لگے، کیا ہوا؟ تم ڈر گئی؟ میں نے کہا کہ ایسا بھلا کوئی کرتا ہے کیا؟ اگر کوئی سچ میں میرے ساتھ اس طریقے کی حرکت کرتا۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کہنے لگے، اس طریقے کی حرکت کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں پر تو سب اپنے ہیں۔ میں نے کہا کہ نوکر چاکر بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پر نوکر بھی بہت پرانے لگے ہوئے ہیں، باہر کا یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر میرے شوہر نے پھر سے مجھ پر محبت لٹانا شروع کر دی۔ رات کو ہم سبھی نے مل کر ڈنر کیا، اور ڈنر کر کے جب ہم کمرے میں آئے تو میں اپنے شوہر سے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہم دونوں کو آپس میں باتیں کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پھر ہم دونوں گہری نیند میں سو گئے، لیکن پھر رات کو اچانک ہی مجھے کمرے میں کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز بہت ہی آہستہ آہستہ سے آ رہی تھی۔ میں ڈر کے مارے اٹھی۔ میں نے جب اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ بہت ہی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اس وجہ سے میں نے انہیں دوبارہ جگانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ دیر بعد یہ آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ مجھے اب ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ کہیں اس حویلی میں کوئی آتما تو نہیں ہے۔ میں اکثر کتابوں میں سنا کرتی تھی کہ پرانی حویلی میں آتمائیں اکثر گھوما کرتی ہیں، اور یہ حویلی بھی تو دکھنے میں پرانی حویلی کی طرح لگ رہی تھی۔ یہی سب میں کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، اور پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے پھر سے دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر اپنے شوہر کو پکڑ کر سو گئی۔
صبح جب میں اٹھی تو میری دیورانی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، انفعال ناشتہ تیار ہے، آپ دونوں جلدی فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ جائیں۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں فوراً فریش ہونے کے لیے اٹھے اور پھر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ ناشتہ کرتے وقت میرے شوہر کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ ان سے کہنے لگے کہ تم نے بتایا نہیں تمہاری یہاں آنے کی وجہ۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ تم مجھ سے پہلے کبھی گاؤں واپس نہیں آئے اور ہمیشہ شہر میں ہی رہتے ہو، اور ویسے بھی سارا بزنس تم دیکھتے ہو۔ یہ سن کر میرے شوہر عارف کہنے لگے، ہاں بھائی، لیکن کچھ مجھے ارجنٹ کام ہے جس کی وجہ سے گاؤں واپس آنا پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ گاؤں کی کچھ زمین پڑی ہوئی ہے جو کہ مجھے اپنے بزنس کے لیے چاہیے، اور ان زمینوں پر ابھی کچھ کام نہیں چل رہا ہے۔ یہی سب کچھ عارف بول رہے تھے، تبھی اچانک ان کا زوروں سے فون بجنے لگا۔ فون اٹھا کر وہ باہر چلے گئے۔ کافی دیر تک وہ کسی کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ کہنے انہیں بھی ارجنٹ کسی کام سے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ تب میں نے کہا کہ ابھی تو ہم یہاں آئے ہیں تو ابھی اتنی جلدی کیسے واپس جائیں گے، آپ اس کام کو منع کر دو۔ لیکن عارف کہنے لگے، یہ کام بہت ہی زیادہ ارجنٹ ہے، اگر یہ نہ ہوا تو کروڑوں کی ڈیل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا، میں جا کر ہم دونوں کا بیگ پیک کر لیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی عارف کہنے لگے، ارے نہیں، تمہیں نہیں جانا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ مجھے کہنے لگے، تم یہی حویلی میں بھابھی کے ساتھ رہو، میں اکیلا ہی دوسرے شہر جاؤں گا کیونکہ وہاں مجھے کام کے سلسلے میں ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا۔ میں تمہیں کہاں اپنے ساتھ لے کر بھاگتا پھروں گا، اس سے اچھا ہے تم بھابھی کے ساتھ یہیں گھر پر رہو۔ یہ سنتے ہی میرا منہ لٹک گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں دیورانی کے سامنے زیادہ کچھ نہیں بول پائی۔ پھر جب ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں آئے تب میں نے اپنے شوہر پر بہت غصہ کیا۔ میں نے کہا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ لے کر بھی جائیں۔ تو میرے شوہر کہنے لگے، ابھی انہیں 2 ہفتے کے لیے دوسرے شہر جانا ہے اور واپس وہ پھر دوبارہ حویلی آ جائیں گے اور یہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد واپس گھر چلے جائیں گے۔ تم فکر مت کرو۔ میں نے کہا کہ آپ کے بنا اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہ بات سنتے ہی میرا شوہر زوروں سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیوں تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پھر میرے شوہر مجھے پیار سے پکڑ کر منانے لگے۔ میرا انکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر آدھا گھنٹہ پیار لٹانے کے بعد میرے شوہر مجھے چھوڑ کر دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب میں اس پوری حویلی میں اکیلی ہو گئی تھی۔ میری دیورانی مجھ سے باتیں تو کیا کرتی تھی لیکن مجھے رات کو اکیلے سونے میں بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں دن بھر اپنی دیورانی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی۔ میری دیورانی بہت ہی زیادہ فرینڈلی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ میں نے اپنے بچوں کو بورڈنگ اسکول پڑھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہ ہمیشہ 2 مہینے کے بعد ملنے کے لیے حویلی آتے ہیں، اور جو شوہر ہیں وہ سارا دن کام میں بزی رہتے ہیں۔ میں بھی حویلی میں اکیلے بور ہو جاتی ہوں، لیکن اب تم آ گئی ہو تو ہم دونوں مل کر خوب مزے کریں گے۔ انہی باتوں کے دوران جب میں نے اپنی دیورانی سے یہ پوچھا کہ کل رات کو مجھے کسی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، میں زیادہ سن تو نہیں پائی، اس کے آگے میں کچھ بولنے والی تھی، تبھی میری دیورانی کہنے لگی، ہمیں تو ایسی کوئی بھی آواز نہیں آتی، تم حویلی میں نہیں ہو، اس حویلی کو دیکھ کر تھوڑا تم ڈر گئی ہو۔ ویسے میں نے سنا تھا اس حویلی میں جو میرے ساس سسر کے جو بڑے تھے ان کی آتمائیں گھومتی ہیں، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی آج تک نظر نہیں آیا۔ تم اس گھر کی نئی بہو ہو، شاید تمہیں وہ آواز آئی ہو، لیکن تم کبھی بھی اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ اتنے کہتے ہی میری دیورانی بات کو ٹالتے ہوئے کچن سے فوراً نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو اپنے کمرے کو اچھے سے لاک کر لیا، پھر اپنے شوہر کو فون لگا کر بات کرنے لگی۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ مذاق کر رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، کیا ہوا، تمہیں اکیلے نیند نہیں آ رہی یا پھر آج بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں میں کسی سے نہیں ڈرتی، بس مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گھنٹہ بات کرتی رہی۔ تبھی اچانک میرے شوہر فون پر ہی گہری نیند میں سو گئے اور میں نے بھی پھر فون رکھ دیا۔ فون رکھنے کے بعد مجھے نیند آ رہی تھی، میں تھوڑا بے چین ہو رہی تھی۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے میں بعد میں بستر پر آ کر لیٹ گئی اور گہری نیند میں سو گئی، لیکن رات کے قریباً 2 بجے مجھے پھر سے کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ یہ آواز کچھ الگ سی تھی، جیسے کوئی کسی کے ساتھ کچھ وہ سب کر رہا ہو، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی حویلی میں میرے دیور اور دیورانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دیور اور دیورانی کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی اور وہ تو اس عمر میں یہ سب نہیں کر پائیں گے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنے دماغ کو جھٹک دیا اور پھر چادر اوڑھ کر سو گئی۔ دوسرے دن جب میں اٹھی تو میں اپنی دیورانی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی میں نے اچانک دیکھا کہ میری دیورانی نے سر پر پلو لے رکھا ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر تو آپ کے ساس سسر بھی نہیں ہیں، تو آپ نے پلو کس وجہ سے لیا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ انہیں خواب میں میرے ساس سسر دکھے تھے، اس وجہ سے اس نے پلو لیا ہے۔ مجھے اپنی دیورانی کی باتوں کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو کل پھر سے کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی، کیا آپ نے ان آوازوں کو سنا؟ تو میری دیورانی فوراً کہنے لگی، نہیں میں نے کوئی بھی آواز نہیں سنی، اور یہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے برتن نیچے گر گیا، اور جب اس برتن کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو اس کے سر سے پلو گرنے لگا۔ جب میں نے دیورانی کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کے سائڈ پر کوئی بڑا سا داغ تھا، وہ نشان ایسا تھا جیسے انہیں کوئی کٹ لگا ہو۔ اس چوٹ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ کو چوٹ کہاں سے لگی؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نہیں مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، یہ تو پرانا ہی کوئی داغ ہے، اور یہ کہتے ہی وہ کچن سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ سی لگنے لگی۔ میری دیورانی تو ویسے بہت ہی اچھی تھی، لیکن جب بھی میں چلانے کی آوازوں کے بارے میں پوچھتی تو مجھے کچھ نہ کچھ بہانہ مار کر کمرے سے چلی جاتی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچائی جان کر رہوں گی، اسی وجہ سے میں رات کو بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ رات کو میں نے کمرے کی لائٹ بند بھی کر دی، جیسے سب کو لگا کہ میں گہری نیند میں سو چکی ہوں۔ لیکن پھر رات کے قریباً 2 بجے مجھے پھر کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ میں تو اتنا سمجھ چکی تھی کہ اس حویلی میں کوئی بھوت نہیں ہے، یہ کسی انسان ہی کی آواز ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کمرہ آہستہ سے کھولا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی اور اس آواز کو اچھے سے سننے لگی۔ آواز کو سنتے سنتے جب میں اپنی دیورانی کے کمرے کی طرف گئی تو مجھے وہ آواز میری دیورانی کے کمرے سے آنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اتنی رات کو آخر ان کے کمرے سے اتنا چلانے کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جب میں کمرے کی کھڑکی کے باہر جھانک کر دیکھنے لگی تو میری دیورانی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اور ان کے شوہر ان کے بال پکڑ کر انہیں کہہ رہے تھے، میں نے تمہیں کب سے کہا ہے کہ تم عارف کے پاس جا کر اس پیپر پر سائن کروا لو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ عارف کی کبھی شادی نہیں ہونی چاہیے، اس کی شادی بھی ہو گئی اور تم نے مجھ سے یہ بات بھی چھپا کر رکھی۔ اب دیکھو وہ دوبارہ واپس آ گیا اور وہ گاؤں کی پرانی زمینوں پر اپنا حق جتائے گا۔ میرے دیور جی اپنی بیوی کو یہ سب باتیں بولتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم نے جلد سے جلد ان پیپرز پر سائن نہ کروائے تو میں جلد ہی اس حویلی سے غائب کر دوں گا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔
کیونکہ میں بہانہ مار دوں گا کہ تم کسی اور سے محبت کرتی تھی اور مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر میری دیورانی اپنے شوہر کے آگے بھیک مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا تو سوچو، تم تو ان کے باپ ہو۔ یہ سنتے ہی میرے دیور کہنے لگے، میں ان بچوں کا باپ نہیں ہوں، وہ تمہارے پہلے شوہر کے بچے ہیں جو کہ اتنے سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر چکا ہے۔ میں نے تم سے یہ شادی صرف اور صرف زمین جائیداد حاصل کرنے کے لیے کی۔ میں نے سوچا کہ گاؤں کی ساری زمین میرے نام ہوگی، لیکن پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اب عارف اپنی بیوی کے ساتھ واپس آیا ہے اور وہ دیکھنا اب اپنا سب کچھ واپس لے لے گا۔ 1 ہفتے کے بعد واپس حویلی آئے گا اور کیسے بھی کر کے ان پیپرز پر سائن کروانے ہیں، نہیں تو تمہارے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ میری جیٹھانی خوب زور زور سے رونے لگی۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہر روز رات مجھے چلانے کی آواز کیوں آتی تھی۔ میرے دیور جی میری دیورانی کے ساتھ یہ سب غلط کر رہے تھے۔ پھر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں آ کر ان سب بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو میرے دیور میری دیورانی کے ساتھ کچھ غلط بھی کر سکتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں صبح دیورانی کے پاس پہنچی، تبھی دیور جی کمرے سے جا چکے تھے۔ میں دیورانی سے بات کرنے لگی۔ دیورانی نے آج پھر سے اپنے سر پر ایک لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ کے رکھا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے سب کچھ اچھے سے پتہ چل چکا ہے، آپ یہ گھونگھٹ مت اوڑھو۔ اور میں نے پھر وہ رات والی ساری حقیقت اپنی دیورانی کو بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں نے وہ ساری باتیں سن بھی لی ہیں اور میں نے ریکارڈ بھی کر لی ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے شوہر اپنے ہی سگے بھائی کے ساتھ اتنا غلط کیوں کر رہے ہیں۔ تو میری دیورانی کہنے لگی، یہ دونوں بھائی سگے نہیں ہیں، بلکہ عارف کی ماں نے دوسری شادی کی تھی، اسی وجہ سے ہی اپنے بھائی سے بہت ہی زیادہ جلتے ہیں۔ مجھے بھی یہ بات شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ آپ نے کبھی کچھ فیصلہ کیا نہیں؟ تو میری دیورانی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اکیلی فیصلہ کیسے کرتی، کہاں جاتی، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، میں غریب گھر سے ہوں، اگر آج میرے شوہر مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ میں یہ سب اپنے بچوں کی خاطر برداشت کر رہی ہوں، اگر میرے پہلے شوہر کی موت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس آدمی کے ساتھ شادی نہ کرتی۔ یہ سب کہتے ہوئے میری دیورانی خوب زوروں سے رونے لگی۔ میں نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ اب آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میری دیورانی کہنے لگی، ان کے شوہر بہت ہی خطرناک ہے، اگر ہم نے کبھی بھی کچھ غلط کر دیا تو وہ آپ دونوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی دیورانی سے کہا کہ آپ کو اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل جب جیٹھ جی آپ کو غصے سے بول رہے تھے تب میں نے ساری باتیں اپنے فون میں اچھے سے ریکارڈ کر لی تھی، کیونکہ کئی دنوں سے یہ چلانے کی آوازیں مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ان آواز کو ریکارڈ کر کے اچھے سے اپنے شوہر کو سناؤں گی، کیونکہ انہیں میری باتوں پر زیادہ یقین نہ آتا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا یہ کہانی اندر سے کچھ اور نکلے گی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر حویلی واپس کب آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ دوپہر تک واپس آ جائیں گے۔ میں نے پھر پلان بنایا، میں نے وہ ساری ویڈیو اور دیورانی کے سارے چوٹوں کے نشان پولیس کو فون کر کے سینڈ کر دیے اور ساری خبر ان کو سنا دی۔ میرے دیور جی واپس حویلی آئے تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے میرے دیور جی بھاگنے لگے، لیکن پولیس نے اسے پھر بھی پکڑ لیا۔ دوسرے دن جب میرے شوہر عارف واپس آئے تو میں نے انہیں یہ ساری کہانی بتا دی تو وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوئے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا بھائی سوتیلا ہے اور وہ گاؤں کی زمین حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے،
لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا غلط کرے گا۔ لیکن تم نے اکیلی اتنا سب کچھ آخر کیوں کیا؟ تم میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی؟ میں نے کہا کہ آپ کام میں بہت بزی رہتے تھے، اسی وجہ سے میں نے سوچا میں آپ کو پریشان نہ کروں۔ عارف کہنے لگے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتا؟ یہ سب سنتے ہی مجھے عارف کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ پیار اور فکر نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ان کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، آج سے ہم بھی یہیں حویلی میں رہیں گے اور دیورانی بھی ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر عارف بھی کہنے لگے، ہاں تم نے صحیح کہا، بھائی نے جو کیا وہ بہت ہی زیادہ غلط تھا۔ بھابھی کو بھی اپنی خوشیوں کا حق ملنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم سبھی آپس میں مل کر رہنے لگے، اور اب 1 سال گزر جانے کے بعد مجھے ایک پیارا سا بیٹا بھی ہوا ہے، جس کا نام ہم نے سبحان رکھا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔